جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں اسلام آباد کی ایک پرفضا جگہ سے یا ایک پرفضا مقام سے حاضر ہے، اور میرے ساتھ میرے دیرینہ دوست بھائی کولیگ عبدالقیوم صدیقی صاحب وہ میرے ساتھ موجود ہیں. آپ سب جو میرے دیکھنے والے ہیں یقیناً وہ انہیں جانتے ہوں گے، اگرچہ ان کے دیکھنے والے مجھے کم ہی جانتے ہیں، لیکن میں اکثر اپنے پروگرامز میں ان کا ذکر خیر کرتا رہتا ہوں. جی قیوم صاحب بتائیے کہ جناب کہ اسلام آباد میں راوی اب چین ہی چین لکھ رہا ہے کہ چین لکھ رہا ہے کہ چوں کر رہا ہے؟ کچھ آپ اسلام آباد کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں اسلام آباد جو ہے نا بظاہر آپ کو بہت پرسکون لگتا ہے. جی اب دیکھیں نا جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں کتنی خاموشی ہے، جی اور آپ کو ایک خوبصورت منظر جو ہے نظر آ رہا ہوگا بیک گراؤنڈ کے اندر. تو اسلام آباد کی خوبصورتی جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کو لبھاتی ہے، اور راجدھانی بھی ہے آپ کی. تو جو سب سے زیادہ انڈر کرنٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ یہیں پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں ابرار رشید صاحب. لیکن آج کل تو جو ہے ہم صرف ایک ہی موضوع جو ہے اس پہ سب کا فوکس ہے، اور وہ موضوع ہے جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل. جی اب اس کی مختلف پرتیں کھل رہی ہیں، جس میں ابھی تو ڈیالہ جیل سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں، مطلب وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے وہاں پہ عملہ تبدیل ہو گیا ہے، جی اور یہ ساری صورتحال ہے. تو اور دوسری طرف جنرل فیض اور گرفتاریاں، وہ معاملات جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہفتہ 10 دن پہلے تک آپ یہ تصور کر سکتے تھے کہ سپریم کورٹ سے توجہ ہٹ کے جی ایچ کیو کی جانب چلی جائے گی؟ ڈیفینس میں چلی جی جائے. آپ مطلب ہے کہ جے ایچ کیو سے جی ایچ کیو چلی جی گئی، ہاں. اور میں جوڈیشل ہیڈ کوارٹر سے. میں یہ آپ سے مطلب یہ میرا ذاتی خیال ہے، تجزیہ ہے کہ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں کی عدلیہ جو ہے وہ فوکس میں رہتی ہو 24/7، اور جہاں کی فوج. اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ جتنا ابھی ہارٹ سیلنگ نیوز از سپریم کورٹ یا ہماری جو عدلیہ سے متعلق معاملات ہیں، جتنے بھی کیونکہ معاملات وہ پولیٹیکل چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں نا. جی مطلب آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور جس طرح کا رائز ہے ان کا، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد عمران خان ایک مقبول شخصیت تو ہے، مقبول ہیں لیکن قبول نہیں ہیں. جی تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں بہت ساری چیزیں پھر آٹومیٹکلی اس میں جب پولیٹیکل عنصر آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کتنی پولیٹیسائزڈ قسم کی سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، ملک ہے، اور اوپر سے بجلی کے بل. جی اب یہ دیکھیں نا، اب یہ ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ وہ سیٹائر ایک گانا جو کیا محمد علی کھوسا جو ہے جی وہ غائب ہیں. اب پتہ نہیں ہے کون لے گیا، کدھر چلے گئے ہیں، کہاں گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر بجلی کے بلوں نے ویسے تو سچی بات ہے کہ مہنگائی لیکن نے. یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز دونوں حوالوں سے؟ ایک تو جنرل فیض کے لیے جو محبت تھی موجودہ گورنمنٹ کی یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی، انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی، ایک تو وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے اس سے ہٹ گئی ہے. اگرچہ سنا ہے کہ 1-2 دن میں وزیر اعظم کوئی اکنامک پیکیج یا کوئی اپنی کیا کہتے ہیں 5 ایئر پلان جو ہے ان کا اس کا اعلان کریں گے. لیکن میری جو خواہش ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں، میرے ویورز کو یہ بتائیں کہ اندر کی خبریں کیا ہیں؟ نہیں، اندر کی خبریں میں نے بتایا نا کہ یہ اسلام آباد کسی بھونچال کی زد میں ہے. اچھا. اشارے جب وہ زلزلے سے پہلے آپ کو پتہ ہے پرندے اڑنا شروع کر دیتے ہیں، جی لیکن اس طرح کا کوئی بھونچال نہیں آئے گا کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ اس حکومت کو کوئی خطرہ ہو جائے گا یا سسٹم کو ڈیریل ہو جائے گا. ایک بات میں آپ کو بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہوگا. کوئی ایب نارمل ایکٹیویٹی آپ کو نہیں نظر آئے گی.
وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ایمرجنسی لگ جائے گی، مارشل لا لگ جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے لیکن گا. یہ ایسا جو کچھ نہیں خبریں ہونے یا افواہیں آپ کہہ لیں یا جو بھی ہے رومرز، تو اسلام آباد تو گڑھ ہے اس کا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی سٹنگ جج بھی رابطے میں تھے جنرل فیض کے، کیا یہ بات درست ہے؟ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ عدلیہ کی نبض پر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کیونکہ ظاہر ہے آپ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں. نہیں یو آر ویری دیکھیں ویل اب انفارمڈ. کون کس کے ساتھ رابطے میں تھا نہیں تھا، مطلب اب اپریہینشن پہ، خدشات پہ تو بات نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ماضی کے اندر ہوئی بھی ہیں. آڈیو لیکس کی جو کمیشن تھا، جو کیس تھا، بہت ساری مطلب کنیکٹ ہوتی رہی ہیں نا اور چیزیں ایک دوسرے سوری کے ٹو ساتھ. انٹرپٹ یو، ایک جو آڈیو جو کل لیک ہوئی ہے یا 2 روز پہلے، کون سی والی؟ وہ جو ابصار عالم کے ساتھ جو گفتگو کی، جنرل فیض اس کی. کو وہ پہلے ان کے پاس نہیں تھی، اب کسی نے لیک کی ہے ان کو دی ہے، یا کوئی اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں مجھے نہیں پتا، میری ابصار صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو اس کی اگر ہم انالیسس کریں نا فورینسک کا، تو وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے کیونکہ ابصار عالم صاحب کی آواز بہت کلیئر ہے، دوسری آواز جو سنائی دے رہی ہے وہ ٹیلی فون کے اوپر ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ وہ انہوں نے کی ہوگی، ظاہر ہے بندے کے پاس آپ تو احتیاط کرتے ہیں. بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں نا کہ آپ کی بہت اپنی آڈیو صحافی آپ کی اپنی آڈیو ایک لیک ہو چکی ہے. میری اپنی، وہ جب گڈ ٹو سی یو والا واقعہ ہوا تھا، جی 11 جی مئی جی جی 2023 والا، جی تو جی ہاں بالکل، وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تو دونوں آوازیں جو تھی وہ فون کی تھی نا. لیکن یہ جو آواز ہے اس میں ایک آواز بہت کلیئر ہے ابصار صاحب کی، اور دوسری آواز ٹیلی فون کے اوپر نہیں، لگتی ہے. لیکن میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کوئی انٹریگنگ نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگتی کہ پہلے کیوں نہیں یہ آڈیو دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جرنلسٹ کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ پتھر جو ہے نا اٹھا کے جیب میں ڈال دیتا ہے، پھر جب وقت آنے کے اوپر وہ پھر جتنے پتھر اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر باری باری نکالتا ہے. ابھی تو یہ ایک اتنا سا پورشن ہے. اب آگے کے آگے کنورسیشنز ہوئی ہیں اور وہ کون سی آئیں گی وہ ایک اور علیحدہ بات ہوگی، کیونکہ اب یہ جو آڈیوز ہیں، یہ فورینسک یا ویڈیوز جو ہیں، اب اس حوالے سے آصف سعید کھوسہ صاحب کی بھی ایک پوری ججمنٹ ہے کہ وہ کیسے پرمیزیبل ایویڈنس کے طور کے اوپر استعمال ہو سکتی ہے کیا کہ یہ نہیں، کورٹ میں ایڈمیزبل ہے؟ ایڈمیزیبل ہے کہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے وہ اس پہ آصف چلیں سعید کھوسہ اس صاحب موضوع کا سے وہاں. تھوڑا سا ہٹ کے اسی سے لیکن کنیکٹڈ ہے. یہ تو ایک چیز، ایک اس کا ٹپ آف دا آئس برگ ہے کہ ہاں انٹرفیئرنس ہوتی تھی کہ ٹی وی چینلز کے حوالے سے وہ بات ہو رہی ہے لائسنسز کے. وہ تو کس کو معلوم نہیں کہ انٹرفیئرنس ہوتی تھی، بلکہ انٹرفیئرنس تو نہیں بلکہ وہ کچھ چیزیں تو انویزیبل ہوتی ہیں نا. جی جی لیکن اب ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ آ رہی ہیں نا. پہلے یہ تھا کہ لوگوں کو، جنرل پبلک کو یا ویورز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اب لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ہوتا کیا ہے. آپ کو اور مجھے تو پہلے بھی معلوم تھا. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ میرے پاس بھی ایک خبر ہے، وہ اچھا. ممکن ہے میں جو آپ کا جو پروگرام ہوگا اس میں شیئر کروں، میں اپنے پروگرام میں وہ شیئر نہیں کر سکتا. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کچھ پولیٹیشنز، اور پولیٹیشنز بھی ایک مخصوص سیاسی جماعت کے، وہ بھی دائرے میں میں ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ جب سے یہ ہوا 9 مئی ہوا، اور پھر اس کے بعد سے واقعات، پھر اس کے بعد دیکھیں مسلسل فوج کا اپنا ایک بیانیہ تو چل رہا تھا کہ 9 مئی جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے. اور اس میں اس وقت کے جب پرائم منسٹر تھے شہباز شریف، انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر بھی کہا تھا کہ یہ 9 مئی نہیں، یہ بغاوت ہوئی ہے. جی اب یہ جو بات ہے، اس سارا سلسلہ جو چلتا آ رہا تھا کہ وائی 9 مئی از امپورٹنٹ، تو اب وہ ایک ایسا لوگوں کے بیک گراؤنڈ کے اندر بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب 8 فروری ہوا، 8 فروری کے انتخابات ہوئے، تو ایک کاؤنٹر فوراً ایک بیانیہ آیا تھا کہ جناب 9 مئی کو 8 فروری نے جو ہے وہ کر دیا، دفن کر دیے. دفن کر دیا، کہ لوگوں کی رائے آ گئی ہے. لیکن اب جو ڈیولپمنٹس ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس طرح سے یہ نظر آ رہی ہیں چیزیں، تو یہ
بڑی ایک خوفناک صورتحال میں جو امیجن کر رہا ہوں کہ جس طرف اگر لوگ کہہ رہے ہیں جانے کی صورتحال، لیکن وہ اس طرف جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے، کیونکہ ابھی تک تو جو ہے دیکھیں جنرل فیض کے دو قسم کے ایکٹس ہیں، ایک ریٹائرمنٹ کے بعد کے ہیں، ایک جب وہ ان آفس میں جس طرح تھے، پریس ریلیز میں جیسے پریس ریلیز کے اندر ہے. اب پریس ریلیز کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات ہے جو کرپشن اور اس سے متعلق ہے. لیکن کل کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے 2-3 لوگ جو پکڑے گئے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے، 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل. بریگیڈیئرز اور کرنلز، اور یہ اتنی بڑی تعداد کے اندر، اس سے پہلے بھی 9 مئی کے فوراً بعد کور کمانڈر لاہور، جی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی فوج کے اپنے اندر 2 جو ہے میجر جنرل اور پتہ نہیں کتنے بریگیڈیئرز وغیرہ. بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو انفیکٹڈ جس کو کہتے ہیں نا ہو جانا فوج کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اصل میجر ایشو یہ ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آرمی واز ویٹنگ فار دا رائٹ مومنٹ ٹو اسٹرائک، کیونکہ جتنا برداشت کیا ہے انہوں نے، جو کچھ بھی جنرل عاصم منیر کے خلاف عمران خان اور ان کی پارٹی کے جو لوگ اور سوشل میڈیا جو کچھ کرتا رہا ہے یا کہتا رہا ہے یہ گزشتہ تقریباً 1-1.5 آپ سال. یہ دیکھیں نا ابرار، ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوف ختم ہو جائے نا، لو جی ہم جو بھی کر لیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر آپ اس کے بعد بہت کھل کے اور غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ آف گارڈ ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی شاید ایک اسٹریٹجیز کے تحت ہی تھا کہ یہ ان لوگوں کو جو ہے نا کھلا چھوڑا جائے، دیکھیں کہاں تک بھاگتے کہاں سے کہیں، یہ کون کون سی چیز کہاں کہاں جا رہی ہے، اور پھر اس کو خاموشی سے دیکھا گیا جاتا رہا ہو. اور جب وہ ساری چیزیں نکل کے آ گئیں سامنے، اور جب پتہ لگا کہ آپ کو پتہ کہ یہ رؤوف حسن کی گرفتاری کے بعد سے چیزیں تیز ہونا شروع ہوئی. اچھا، مجھے میرے کسی ذریعے نے بتایا ہے، تو میں آف کیمرہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ رؤوف حسن والا معاملہ جو ہے یہ بعد کی بات ہے. کہانی شروع ہوئی ہے محمد اکرم ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل سینٹرل جیل راولپنڈی، جسے ہم اڈیالہ جیل کہتے ہیں، کہ آپ کو وہاں پتہ ہے سے اس کو پہلے ہٹا دیا گیا تھا، پھر دوبارہ لگایا گیا ہے. پھر اور وہاں سے کہتے ہیں کہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ان کے کچھ کنیکشنز تھے اس کے بھی چکوال، اب تو چکوال گریڈ بھی ہو گیا نا چلیں چکوال کسی وجہ سے پہلے بھی مشہور تھا لیکن اب تو زیادہ شہرت. تو کہتے ہیں کہ اپنا یہ جو محمد اکرم ہے اس سے جو انفو ملی ہے فرسٹ ہینڈ، اس میں کانٹیکٹ یہ تھا کہ جی وہ میڈیا سیل رؤوف حسن اینڈ ادر جو ان کے میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے کانٹیکٹس، پھر وہ جو واٹس ایپ جو کنورسیشن تھی، اور پھر وہاں سے اس کے بعد یہ میری معلومات ہے، اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ریڈ کیا گیا ہے یہاں پہ. ظاہر ہے کوئی لیڈ ملی ہوگی تو پھر اس کے ورنہ بعد پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 1-1.5 مہینہ پہلے اسی بلڈنگ پہ کیا کچھ نہیں ہوا، تو اس وقت تو کچھ نہیں لے کے گئے. ایگزیکٹلی. تو یہ وہاں سے لیڈ انہیں ملی ہے آبویسلی. اور پھر بات یہ ہے کہ آرمی ہے نا، پلان اے، پلان بی، پلان سی. پی ٹی آئی کے پاس تو ایک ہی پلان تھا کہ جی ہم نے آرمی کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے پہلے ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو سری لنکا بنانا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں اب ہم بنگلہ دیش بنائیں گے. تو بنگلہ دیش بنتے وہ خان صاحب کی تو اپنی جو ہے نا وہ مختلف جس ملک میں جاتے تھے وہاں کے ہو جاتے تھے. کبھی وہ چائنیز ماڈل لاتے تھے، کبھی یہاں پہ وہ ٹرکش ماڈل کی بات کرتے تھے، کبھی وہ چائنیز وہ فرانس میں گئے تو فرینچ وہ بات ہوگی، رشیا میں گئے تو رشیا کا سسٹم. صحیح ہے. تو وہ خود اپنی ایک کنفیوز قسم کی چلیں جی leadership آخری ہے ایک ان کی. سوال جو ہے وہ میں آپ سے کروں گا، وہ جو چونکہ وہ آپ کی فیلڈ ہے، ایکسپرٹیز ہے آپ کی، یہ جو فیصلہ مخصوص نشستوں والا، اور اس میں بھی 2-3 چیزیں ہیں، ایک ریویو پٹیشن ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں لیجسلیشن آ گئی ہے، اور ڈیٹیل ججمنٹ آئی نہیں ہے. ڈیٹیل ججمنٹ ابھی آئی نہیں. وہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جائیں ہی نہ اور ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ جائے. اب یہ پتہ نہیں کہ کیا کچھ اس حوالے سے آپ میں اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی گزشتہ دنوں منصور علی شاہ صاحب جو کہ آتھر جج ہوں گے، جو ڈیٹیل ریزننگ لکھیں گے 8 جج صاحبان کی جو اس کا ہے، لیکن میں تو اس کو ہمیشہ سے کہتا رہوں کہ یہ فیصلہ کم اور تخلیق اور شاہکار ممتاز محل کسی محبت کا جو ہے نا تاج محل لگتا ہے.
فیصلہ تو کم ہے. تو یہ میرا خیال وہی وجہ ہے کہ یہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے کہ لیکن وہ ججمنٹ تو لکھی کیسے تاج جائے. محل تو محبت کی یادگار کے طور پہ، تو یہ کسی کی یادگار کے طور پر بالکل یہ فیصلہ یاد رکھا جائے گا. یہ بالکل اسی طرح سے یاد رکھا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پارلیمنٹ نے اپنا کام کر دیا ہے. اس فیصلے کا جو ایفیکٹ تھا وہ تو ویسے زائل ہو گیا، جو لیجسلیشن آ چکی ہوئی ہے. اب یہ ساری چیزیں پینڈنگ پڑی اس ہوئی کو ہیں انڈو اور کیا جا چھٹیاں ہیں. سکتا ہے ویسے؟ دیکھیں قانون جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اب 62(1)(f) کے تحت تاحیات نائلی تھی، اس کو کیپ کر دیا 5 سال کے لیے قانون الیکشن ایکٹ میں آ کے. تو اسی طرح سے جو یہ فیصلہ ہے اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ میری تو ریڈنگ یہی ہے کہ نئی قانون سازی کے بعد جو ہے یہ فیصلہ اس طرح سے مؤثر نہیں رہے گا جس طرح کہ دیکھا. لیکن اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں کہ ریویو، یعنی جو اس میں وہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں ہوا تھا، کچھ 2 جج صاحبان ممکن ہے بالکل بہت ساری چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں، کیونکہ ریویو کے اندر عدالت اپنی غلطیاں جب دیکھتی کہ ہاں واقعی یہ ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس غلطیاں تو نہیں ہیں، اغلاط کا مجموعہ ہے جو وہ 2 جج صاحبان کی رائے گئے. اب یہ کیسے اس کو فورس دیتے ہیں اور اس کو تو وہ تو جب مقدمہ چھٹیوں کے بعد لگے گا تو دیکھیں گے. پارلیمنٹ نے چھٹی نہیں کی ہے. اچھا، اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری رہے گا؟ پارلیمنٹ کا اجلاس جاری رہے گا. اچھا، اب آنے والے دنوں میں ہم سن تو یہی رہے ہیں کہ شاید تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیر زمین ارتحاش جاری ہے، اور اب دیکھیں کس وقت لاوا جو ہے وہ پھٹ جاتا پھٹ جاتا ہے، پھٹنے کو تیار ہے. نہیں دیکھیں میرا نہیں خیال ہے لاوے کو نکلنے کی جگہ ہی نہیں ملنی. اچھا اس سے پہلے بہت ساری چیزیں سموتھ سیلنگ کے اوپر آ جائیں گی. اچھا، چلیں جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں جناب ایک تو یہ ہے کہ جو میرے ویورز ہیں ان کی اطلاع کے لیے کہ عبدالقیوم صدیقی یہ حج کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، ان کو حج کی مبارک میں دینے کے لیے حاضر ہوا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہماری جو دوستی، پیار، محبت کا جو رشتہ ہے وہ بہت پرانا ہے. تقریباً 20 سال کی رفاقت ہے ہماری. 22 سال. اور کراچی میں ہم نے اچھے دن ساتھ گزارے، اسلام آباد کے اچھے اور برے دن ہم لوگوں نے ساتھ گزارے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو جناب آپ نے دیکھا بھی اور سن بھی لیا، اور یہ پیچھے آپ نے ماحول بھی دیکھ لیا. بظاہر سکون ہی سکون، چین ہی چین، لیکن زیر زمین ارتحاش، اور جو صاحب نظر لوگ ہیں انہیں اس ارتحاش کی جو جنبش ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. لیکن دعا یہ ہے کہ لاوا نہ ہی پھٹے تو بہتر ہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.